بھی عرض کروں گا کہ ہماری ساری سوئی اٹکی ہوئی ہے عمران خان پر. باقی جو ادھر لاکھوں ہمارے جرنیلوں میں، ہمارے سیاستدانوں میں، ہمارے بیوروکریٹ میں، ہماری عدلیہ میں، ہماری پولیس میں، ہماری فوج میں لوگوں کی عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں. اور صرف وہاں نہیں، ہماری یونیورسٹیوں میں. اب دیکھیں انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے خواہش پیدا کی ہے مرد و عورت کے اندر. ہماری یونیورسٹیوں میں اب تک جو ہے مخلوط نظام تعلیم کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ میں تو کہتا ہوں اس کے خلاف جہاد کے لیے ہم سب کو، پوری قوم کو اٹھنا چاہیے، اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. اور پھر میڈیا کے خلاف، میڈیا فحاشی اور یعنی پھیلا رہی ہے. کہاں کہاں اس ملک کا طاغوتی نظام، ہم پوری دنیا کے لیے ہمیں تو مثال بننا چاہیے تھا، ایک مثالی حکومت ہوتی، لیکن ہم جگہ ہسائی کا، اسی اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اور یہ انتخابات بھی اللہ کا عذاب ہیں. ابھی انتخابات آئے نہیں ہیں، اب کراچی میں کتنے قتل ہو چکے ہیں، پورے ملک میں کتنے قتل ہو چکے ہیں. انتخابات کے بعد پتہ نہیں کتنے قتل ہوں گے. یہ اللہ کا عذاب بن کر آ رہا ہے. اللہ کا عذاب یہ ہے، یہ جو نظام ہم پر مسلط ہے نا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. اس لیے میری گزارش ہے پوری قوم سے، خدا کے لیے سارے کے سارے راتوں کو تہجد میں اٹھیں اور پوری قوم رونے والی بنے کہ یا اللہ ہم پر رحم کر دے، یا اللہ ہم پر رحم کر دے، ہم سے خطائیں ہوئی اور اب تک ہم سے خطائیں ہوئی. اس ملک کا ہر فرد تقریباً جو ہے 80-90% جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں، اور جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، لوٹ مار بھی کر رہا ہے، کرپشن بھی کر رہا ہے. چاہے وہ ایک مزدور اور مستری کیوں نہیں ہے، وہ ایک ویلڈنگ والا کیوں نہیں ہے، وہ ایک بجلی والا کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے قوم کی تربیت نہیں کی. ہمارا میڈیا قوم کی تربیت نہیں کر رہا، بلکہ وہ لڑائیاں دکھاتا ہے. اگر دو سیاستدانوں میں کچھ آپس میں صلح ہو بھی رہی ہے نا، تو وہ پرانی ساری کلپ دکھائے گا کہ جی آپ نے فلاں وقت تو ان کو یہ کہا تھا. بھی آپ تو معافی کا بتائیں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب حافظ قرآن ہیں، انہیں چاہیے کہ قوم پر رحم کریں. آج ان کے پاس ہے، کل نہیں رہے گی. جنرل پرویز مشرف بھی چلے گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، وہ بھی یہ جاتے ہوئے ختم ہو جائے گا یہ سارا سسٹم. یہ طاقت ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آج ان کے پاس طاقت ہے، وہ ان کو چاہیے کہ اس سارے سسٹم کو ختم کریں اور اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کریں، اور نیک صالح متقی پرہیزگار لوگوں کو مساجد سے لیے جائے. ہر مسجد سے یہ اپیل کی جائے کہ ہمیں آپ کے ہاں سب سے زیادہ نیک صالح متقی پرہیزگار کون ہے، وہ ہمیں آپ بتائیے. پھر ان میں سے پھر آگے انتخاب کیجیے. اور پھر میں ان میں سے بھی عرض کروں گا جو لوگ مجاہد ہوں، ان سے کہا جائے کہ آپ جو ہے ان کو ہم لیں گے جو سادہ زندگی بسر کریں گے، عاجزی والے، تواضع والی، انکساری والی، اور پھر ان کو جہاد میں بھی بھیجا جائے گا. صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تعاون کرنے والے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جہاد کے میدانوں میں رہے، اور ہمارے تمام سیاستدانوں نے ایک جہاد کا میدان نہیں لڑا. کبھی افغانستان گئے یہ سارے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب گئے؟ ان کے بیٹے گئے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم افغانستان جہاد میں شریک ہوئے، سوویت یونین کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے، ٹریننگ کی، وہاں جہاد میں گئے. تو الحمدللہ ہم نے قربانیاں دی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قربانیاں دی، اور ہمارا جامعہ فریدیہ الحمدللہ افغانستان کے جہاد میں اور بعد کے جہاد میں بھی الحمدللہ شریک رہا. باقاعدہ چھٹی کرتا تھا، چھٹی کر کے ہم چھٹیاں دیتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی کہ طلبہ سارے وہاں پہنچ جائیں. لیکن جمعیت علماء اسلام نے یہ کردار ادا نہیں کیا. انہوں نے پوری ملک کو دھوکہ دیا ہے، فریب کیا ہے، اور اس لیے ہمارا نظام سیٹ نہیں ہے. جب نظام سیٹ نہیں ہے تو یہ ایک عدت کے کیس، وہ تو نکاح ہوا نا، اگرچہ غلط ہوا، یہاں تو بغیر نکاح کے بہت کچھ ہو رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے انتہائی مفصل انداز میں قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ بے شک عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے مسئلے جو ہے نا قوم کو درپیش ہے، جن کو حل کرنے کے لیے ایک اسلامی نظام کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے اور نظام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ نے علامہ صاحب کو سنا. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آپ دیکھتے رہیے خبریں ٹی وی. شارز حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.